بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل ٹی وی اردو کے معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ لے کر آیا ہوں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ واقعہ مصر کی ایک معلمہ کا ہے۔ مصر کی ایک معلمہ کا واقعہ۔ وہ معلمہ ہمیشہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتی تھی کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق زندگی گزارے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 84، ترجمہ: اے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے میں جلدی کی تاکہ تو خوش ہو۔ وہ کہا کرتی تھی کہ میں اس آیت سے بہت متاثر ہوں۔ جب بھی میں آذان کی آواز سنتی ہوں اور اگر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، میں اپنے آپ کو یہ آیت یاد دلاتی ہوں اور سب کچھ چھوڑ کر نماز ادا کرنے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ رات کو 2 بجے جب تہجد کا الارم بجتا ہے اور میں گہری نیند میں مزید سونا چاہتی ہوں تو یہ آیت مجھے یاد آتی ہے اور مجھے جگاتی ہے۔ اس خاتون کے شوہر کی عادت تھی کہ کام سے واپس گھر آتے وقت وہ اسے فون پر کھانے کے متعلق ہدایات دیتا تاکہ اس کے گھر پہنچنے پر گرم گرم کھانا تیار ملے اور وہ کھانا کھا کر سو جائے۔ ایک دن اس نے فون پر وحشی کھانے کی فرمائش کی۔ یاد رہے کہ انگور کے پتوں میں چاول بھرے جاتے ہیں اور پھر ان کو ہلکی آنچ پر پکنے رکھا جاتا ہے۔ بہت وقت طلب ڈش ہے۔ اتنی دیر میں آذان کی آواز سنائی دی تو اس کے صرف 3 رولز رہ گئے تھے جن کے بھرنے میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے، لیکن سامعین محترم، اس نے حسب عادت سب کام چھوڑے اور نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ اس خاتون کا شوہر اسے بار بار فون کرتا رہا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سجدے میں ہے اور کھانا ابھی تک تیار نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ صرف 3 روز بھرنے رہ گئے ہیں تو شوہر کو شدید غصہ آیا اور اسی غصے کے عالم میں اس نے اپنی بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ اس شوہر نے اس معلمہ سے کہا، تم اپنا کام ختم کر کے دیچگی چولہے پر رکھ کر بھی نماز ادا کر سکتی تھی۔ 3 روز بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن سامعین کرام، حیرت انگیز طور پر اس کی بیوی کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر اس نے ہماری طرح یہ سوچا ہوتا کہ چلو کوئی بات نہیں، پہلے اپنا کام ختم کر لیتے ہیں پھر نماز پڑھ لیں گے، تو اس کا انتقال کچن میں ہوتا۔ لیکن ایک شخص کا انتقال اسی حالت میں ہوتا ہے جس پر وہ ساری زندگی گزارتا ہے اور اسی حالت میں وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سامعین کرام، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس میں وہ فوت ہوا۔ آئیے آج ایک عہد کرے بہنوں کے لیے اور بھائیوں کے لیے بھی کہ جیسے ہی آذان کی آواز سنائی دے سب کام ایک طرف رکھے اور نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ تک، جو کہ اقامہ ٹائم بھی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نماز کو اس کے اولین وقت میں ادا کرنا۔ بھائیوں کے لیے، جیسے ہی آپ آذان کی آواز سنیں فوراً وضو کریں اور مسجد چلے جائیں۔
اپنے آپ کو یہ آیت بار بار یاد دلاتے رہے، یہ آیت کریمہ کو ورد جاں بنا لے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 84، ترجمہ: اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف لوٹنے میں جلدی کی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت 5 وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔